الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ورع اور تقوی یہ قریب المعنی لفظ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اتنا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ہر چیز کی لمٹ متعین کر دی. نماز اتنی پڑھو، روزے اتنے رکھو، زکوٰۃ اتنی دو، حج اتنا کرو. جہاں تقوی کا معاملہ آیا کھلا میدان چھوڑ دیا کہ بھاگنے والے بھاگ کے دکھائیں. ہم سے محبت کرنے والے اس میدان میں قدم بڑھا کے دکھائیں کون کتنا بڑھتا ہے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تو اس لیے ہمیں یہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ جتنا بھی ممکن ہے استطاعت ہے اتنا تقوی بری زندگی. تقوی کہتے ہیں احتیاط سے شریعت پر عمل کرنا، محتاط ہو کر شریعت پر عمل کرنا کہ کہیں انسان گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے. اس کو تقوی کہتے ہیں. آج کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ. ہم اپنے گھروں میں اکثر ایسا کرتے ہیں. بیوی کو بتاتے ہیں کہ میں نے 10 آدمیوں کو دعوت پہ بلایا، ٹو بی آن دی سیف سائڈ تم 15 کا کھانا بنا دو. دوست کو کہتے ہیں فلائٹ تو ہے 4 بجے، ٹو بی آن دی سیف سائڈ میں 3 گھنٹے پہلے ہی پہنچ جاؤں گا. یہ جو دنیا کے معاملات میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ کا جذبہ ہے، جب یہی جذبہ شریعت کے میدان میں آ جائے تو اسے تقوی کہتے ہیں. اس لیے ہمارے اکابر شریعت کے معاملے میں بہت محتاط، بہت احتیاط فرماتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی خاردار راستے سے گزرے ہیں کئی مرتبہ، تو کیسے گزرتے ہیں کہ جب کانٹوں والی ٹہنیاں ہوں تو کپڑوں کو سمیٹ کے بچ بچا کے گزرتا ہوں کہیں میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ اسی کا نام تقوی ہے کہ انسان اس طرح احتیاط سے زندگی گزارے کہ دامن کہیں گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. یہ ولایت کے حصول کے لیے شرط ہے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی رولنگ ہے، فیصلہ ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں. اس تقوی کے بغیر کوئی آدمی ولایت کے درجات میں قدم نہیں رکھ سکتا. کوئی بندہ سوچے کہ میں فسق و فجور میں بھی رہوں اور ساتھ ولایت کے درجات بھی مل جائے، ای خیال است و محال است جنو. ولایت کے حصول کی شرائط میں سے یہ شرط ہے
کہ انسان کی زندگی تقوی پر ہو۔ چنانچہ نواس بن سمعان روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں۔ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا سادہ لفظوں میں ڈیفائن کر دیا، کسی کو نہیں پتا یہ نیکی ہے یا نہیں، کو دیکھے کہ اچھے اخلاق میں سے ہے، جو چیز اچھے اخلاق میں سے ہوگی وہی نیکی ہوگی۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی، جہاں دین وہاں خیر خواہی، جہاں خیر خواہی وہاں دین، یہ لازم و ملزوم۔ کیسے معاملات کو آسان فرما دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا گناہ وہ جو دل میں کھٹکے۔ جب بھی ہم کوئی کام ایسا کرتے ہیں نا کہ جس کو ہم لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہوتا ہے، وہ دل میں کھٹکتا ہے، بندہ چاہتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب یہ ایسا پیمانہ بتا دیا کہ ان پڑھ بندہ صحرا میں رہے، پہاڑ کی چوٹی پہ رہے، قریب عالم مفتی کوئی نہیں، پتہ اس کو بھی چل سکتا ہے کہ یہ کام گناہ ہے یا نہیں ہے۔ جو کام دل میں کھٹک پیدا کرے گا، ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکے وہی گناہ ہے۔ اور تیسری بات فرمائی جی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 نعمتیں ہیں جس کو بھی حاصل ہوں وہ بہت خوش نصیب ہے۔ ایسا تقوی جو انسان کو حرام سے روک دے، ایسا وقار جو جہالت کے کاموں سے روک دے، اور ایسے اخلاق جو لوگوں کی دل آزاری سے روک دے۔ جو بندہ 3 چیزوں سے رک گیا بہت خوش نصیب انسان۔ طبرانی نے معجم کبیر میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، یعنی عقل مند بندہ ہمیشہ اچھی تدبیر کرتا ہے۔ پرہیز سے بہتر کوئی ورع نہیں، اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی حسب نسب نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکا مجھے ملا جو اپنی باتوں سے بہت سمجھدار نظر آتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ بتاؤ دین کا خلاصہ کیا ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ورع یعنی تقوی یہ دین کا خلاصہ ہے۔ میں نے پوچھا پھر دین میں مصیبت کیا ہے؟ اس نے کہا طمع۔ اور واقعی آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں طمع کی وجہ سے، چاہے پیٹ کا طمع ہو چاہے شرمگاہ کی طمع ہو، ہے تو طمع ہی نا۔ انسان دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے طمع کی وجہ سے، انسان امانت میں خیانت کرتا ہے طمع کی وجہ سے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ لڑکے نے بتایا لیکن بات بہت مزے کی کہ دین کا خلاصہ ورع ہے اور دین کی مصیبت طمع ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے چھوٹی عمر کا عقل مند ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس تقوی کے درجات ہیں۔ عوام کا تقوی یہ ہے کہ وہ حرام سے بچیں، جو شریعت نے حرام کہہ دیا اس سے جو بچ گیا، یہ عوام کی ورع ہے، عوام کا تقوی ہے۔ صالحین کا تقوی یہ ہے کہ مشتبہ چیز سے بچا جائے، جس میں شبہ ہو جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ اور مقربین کی ورع یہ ہے کہ حرام کے خوف سے حلال کو بھی چھوڑ دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام کی 4 حدود ہیں۔ ایک، ورع تمام معاملات کی اصل ہے تقوی۔ خوشحالی میں شکر ادا کرنا انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، مصیبت میں صبر کرنا انسان کو جہنم سے بچاتا ہے، اور تواضع مومن کے لیے باعث عزت ہے۔ یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 چیزیں بہت حیران کن دیکھیں۔ پہلی بات،
ایک مرتبہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں دنیا کی خاطر کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. کہنے لگے سن کر میں حیران کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ حسد ہی نہیں ہوتا کسی کے بارے میں دل میں. اور مورک رحمت اللہ علیہ کہ ایک دفعہ میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو بات کرتے ہوئے بتانے لگے کہ ایک دعا میں نے 40 سال مانگی اور وہ قبول نہ ہوئی، میں پھر بھی مایوس نہ ہوا. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس بات نے مجھے حیران کر دیا کہ 40 سال مسلسل ایک دعا مانگی اور وہ قبول نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ اس کے باوجود میں اللہ کی عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مایوس نہیں ہوا. اور تیسرا حسان ابن ابی سنان ان کی مجلس میں بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے کہ سب سے آسان کام تقوی ہے. تو کہنے لگی سن کے میں بڑا حیران کہ تقوی تو بڑا مشکل ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ تقوی آسان کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو بات تیرے دل میں کھٹکے اس کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. اللہ والوں کو اللہ نے کیا دل دیے ہوئے ہوتے ہیں، جو چیز کھٹکتی ہے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے. اس لیے تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، نہ کرنے کا نام تقوی ہے. تو انسان کو یہ پرہیز کرنا پڑتا ہے، رکنا پڑتا ہے. ابن عمر اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ تقوی کی حقیقت اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک اس چیز کو نہ چھوڑ دے جو اس کے دل میں کھٹکتی ہو. اس کے بعد پھر عبداللہ ابن عمر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ جو دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھے. باجید بستامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ متقی وہ جو ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرے. ابو الحسن نوری متقی وہ جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. حضرت علی لانو متقی وہ جو نافرمانی پر اصرار نہ کرے، اگر ایک دفعہ ہو گئی تو بس چھوڑ دے، دوبارہ اس کا مرتکب نہ ہو. اور ذنون مصری رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، وہ کہتے تھے کہ متقی وہ جس کے دل کی تمناؤں کو مجسم کر کے تشتری میں ڈالیں اور سرے بازار پھرائیں تو کسی بات پہ اس کو شرمندگی نہ ہو. کیا عجیب بات ہے کہ دل میں بھی کوئی ایسی چاہت نہیں جو خلاف شرع، اس کو تقوی کہتے ہیں.